مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ غزوہ بدر کے بعد یہ صورت نازل ہوئی غزوہ احد سے پہلے، تو میں نے جیسے کہ اس کے خلاصے میں بتایا کہ اس میں جہاد کی ترغیب ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اللہ نے کافروں کو بتایا کہ اب ذلت ہی تمہارا مقدر ہے اور اسلام دنیا میں غالب آ کر رہے گا، اور پھر شہداء کو فضیلت سنائی گئی۔ خیر میں ترجمہ کیے دیتا ہوں، اسی میں تفسیر آئے گی انشاءاللہ۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو کافر ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اس کا مطلب ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ ان کی نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، کیونکہ کفر کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی۔ اور ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کی ساری کوشش جو وہ اسلام کے خلاف کر رہے تھے برباد ہو گئی۔ غزوہ بدر میں دیکھیں ان کو شکست ہوئی تو کیا کچھ پلاننگ انہوں نے کی ہوئی تھی، تو سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس کلام پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہو الحق من ربہم، اور یہ معمولی کلام نہیں ہے بھائی، یہ برحق کلام ہے اور رب کی طرف سے ہے۔ تو جو اس کلام پر ایمان لائے گا اس کو اللہ نوازے گا بھی بہت زیادہ۔ وہ کیا نوازا ہے اس نے؟ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کے احوال کی اصلاح کر دی۔ یعنی ایک طرف کافر ہے کہ وہ اچھے عمل بھی کر رہا ہے، برباد ہو رہے ہیں اس کے عمل، اور ایک طرف مسلمان ہے اگر وہ غلطی بھی کر رہا ہے تو کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو رہے ہیں اور صغیرہ گناہ نماز سے اور ویسے ہی اللہ کی رحمت سے معاف ہو رہے ہیں۔ تو بالکل برعکس معاملہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اللہ کی نظر میں بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان، توحید، تو یہ ہلکی نعمت نہیں ہے۔ آج سیکولر لبرل طبقہ ایمان اور توحید کو کوئی ویلیو نہیں دیتا۔ ہماری نظر میں اچھے انسان کی ڈیفینیشن میں اللہ پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان ختم ہو گیا ہے۔ تو ہم نے اپنا ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کسی کو اچھا اور برا سمجھنے کا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی نظر میں سب سے اچھا کون ہے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں نا، والدین کی نظر میں اچھے کا معیار کچھ اور ہے، پڑوسیوں اور دوستوں کی نظر میں اچھے کا معیار کچھ اور ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی اپنے باپ کو باپ ہی نہ مانتا ہو، لیکن وہ ایک اچھے انسان کے طور پہ لوگوں سے اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہو، تو لوگ تو کہیں گے بہت اچھا ہے بھائی، لیکن باپ نہیں مانے گا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں جو مجھے خدا نہیں مانتا، خالق نہیں مانتا، یا میرے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے، میں اسے اچھا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو تمہاری نیکیوں کا اجر تو میں نے دینا ہے نا، تو میں نہیں دوں گا۔ جو کافر ہے اس کی نیکیوں کا میں اس کو اجر نہیں دوں گا، اور جو مجھے مانتے ہیں وہ میرے ہیں۔ اگر ان سے کمی کوتاہی بھی ہوگی توبہ استغفار کریں، اور کچھ گناہ تو میں اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا۔ تو اس سے بھائی بہت بڑی نعمت ہے ایمان۔ تبھی ہم نے اپنے علماء سے اکابر سے سنا ہے کہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہ دعا بار بار مانگنی چاہیے۔ اے اللہ، تو نے جب ایک دفعہ ہمیں ایمان کی دولت دے دی تو اب ہمارے دلوں کو ایمان سے پھیرنا نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، اے اللہ تو اتنی بڑی سزا کافر کو کیوں دے رہا ہے کہ اس کی نیکیاں برباد کر رہا ہے؟ تو اس نے انسانیت کے لیے اتنا کچھ کیا، اس پہ کوئی اجر نہیں دے رہا۔ اللہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ احاطت بہ خطیئتہ، سورہ بقرہ میں ہے نا کہ جس کی یہ گناہ جو ہے اس کی نیکیوں پہ غالب آ گئے، پلڑا گناہ کا جھک گیا، تو وہ نیکیاں، وہ گناہ جو ہے اس کی نیکی کو کھا جاتا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، اس لیے کہ کافر باطل کی اتباع کرتا ہے، اس نے مقتدا اور رہبری باطل کو بنایا ہے۔ وہ باطل کیا ہے؟ عقل بھی ہو سکتی ہے، عقل کامل نہیں ہے انسان کی، ہر چیز میں گائیڈ نہیں کر سکتی، وہ عقل سے فیصلہ کرے گا یا کلچر سے فیصلہ کروائے گا۔ کلچر بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ کلچر تو بہت دفعہ غلط بات پہ غلط گائیڈ کرتا ہے، یا اس نے شیطان کو اپنا بڑا بنایا ہے، یا باپ دادا کو بڑا بنایا ہے، یا خواہشات کو بڑا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تم نے بڑا ہی کسی کو بنا لیا، تمہارا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے، تم فالو ہی غلط کو کر رہے ہو، تو تمہاری نیکی کو پھر کیسے ہم ویلیو دیں؟ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے اللہ نے کیا کہ ان کے اعمال برباد کیے کہ کافر باطل کی اتباع کرتے ہیں۔ وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور ایمان والے حق کی اتباع کرتے ہیں، اور حق بھی وہ نہیں جس کو دنیا نے حق کہا ہو، وہ حق جو اللہ کی طرف سے ہو۔ تو اس لیے بہت بڑا فرق ہے کہ آپ کا عقیدہ تو صحیح ہونا، سب سے پہلے آپ مانتے تو ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن تو صحیح کرتے ہو نا آپ،
دیکھیں ایک آدمی نشہ کرتا ہے لیکن وہ مانتا ہے کہ یہ بری چیز ہے, اس کا کانسیپٹ صحیح ہے, تو کسی دن چھوڑ دے گا وہ, کم از کم اپنی برائی پر اس کو ندامت ہوگی. لیکن ایک آدمی اس کو برائی نہیں سمجھتا تو وہ کیسے برائی چھوڑے گا؟ تو یہی فرق ہے مسلم میں اور کافر میں. فرمایا کہ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم, اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے کہ ایک کی مثال کافر کی ہے, ایک کی مسلمان کی. کافر کی مثال کیا ہے کہ وہ باطل کو فالو کرتے ہیں لہذا ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے, اور مسلمان کی مثال کیا ہے, وہ حق کو فالو کرتا ہے لہذا بشریت کے ناطے, انسان ہونے کے ناطے اس سے اگر کمی کوتاہی معاف بھی ہوئی تو اللہ اپنی رحمت کا پردے سے اس کو ڈھانپے گا, اور توبہ اگر کر لی تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرے گا. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, بس اللہ کہتے ہیں جب کافر خدا کو نہیں مانتا, باطل کو کی اتباع کرتا ہے, تو لہذا جب تمہاری اس سے ملاقات ہوا کرے, یہاں ملاقات سے یہ ملاقات نہیں ہے جو کسی کی دعوت میں یا جنازے پہ یا ویسے ہی, ملاقات سے مراد ہے میدان جنگ میں ملاقات, کیونکہ آیت کا سیاق و سباق جہاد کی ترغیب ہی ہے, اور صحابہ نے بھی اس آیت کا یہی مطلب سمجھا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ صحابی کے سامنے کوئی کافر آیا ہو تو صحابی نے یہ آیت پڑھی ہو کہ جب تم کافروں سے ملو تو گردن مار دیا کرو, تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. تو خاص سیاق میں فَإِذَا لَقِيتُمْ, جب تمہاری ملاقات ہو, کیا مطلب, جب تمہاری میدان جنگ میں ملاقات ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب میدان جنگ کی ملاقات مراد ہے تو میدان جنگ کا اللہ نے تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ بھائی اس تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ یہ اس وقت تک کرنا ہے جب تک جنگ اپنے ہتھیار ڈال نہ دے, جنگ بند نہ ہو جائے. تو اور مبالغہ مقصد ہے. ہم بھی جب کسی کو دھمکی دیتے ہیں نا تو یوں نہیں کہتے جب میں تجھ سے لڑنے کے لیے آؤں گا تو پھر میں دیکھتا ہوں تیرا کیا کرتا ہوں میں, بلکہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے میری کبھی تجھ سے ملاقات ہوئی نا تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. تو مراد لڑائی والی ملاقات ہی ہوتی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں پس جب یہ بات ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, بس جب تمہاری ملاقات ہو کافر سے یعنی میدان جنگ میں, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, تو گردنوں پہ وار کرنا ہے, کیونکہ یہ باطل کی اتباع کرتے ہیں, ان کو پنپنے نہیں دینا. میدان جنگ میں جب لڑائی ہو تو گردنوں پہ وار کرنا ہے. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ, اے اللہ ہم وار کریں اور اگر شکست ہو تو ان کو قیدی بنائیں. فرمایا نہیں, جب تک تم خوب خون نہ بہا دو, کیونکہ بہت طاقتور تھا اس وقت کا کافر مشرکین مکہ. فرمایا جب خوب خون ریزی کرو, یعنی ان کی طاقت ٹوٹ جائے, کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, پہلے گرفتار کیا تو یہ دوبارہ رہا ہو کر تم پہ حملہ کریں گے. تو جب خوب خون ریزی ہو جائے اور وہ مان لیں کہ اب شکست ہونے والی ہے, پھر اللہ فرماتے ہیں فشد الوثاق, اس کے بعد گرفتاریاں ہیں, اس کے بعد پھر تم نے گرفتاری کرنی ہے. سب کو قتل نہیں کرنا, پھر جو گرفتار ہو تو ان کو گرفتار کر لینا ہے. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ, پھر اس کے بعد تمہاری مرضی ہے, چاہے تو اس کے بعد تم احسان کرو, چھوڑ دو بھائی, چلو بھائی جاؤ شاباش. وَإِمَّا فِدَاءً, یا فدیہ لے کے چھوڑ دو. پہلے فدیے سے اللہ نے منع کیا تھا لیکن پھر فدیے کی اللہ نے اجازت دے دی. یہ پہلے ہم صورت میں پڑھ چکے ہیں, سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں اس کے حکام پڑھ چکے ہیں, لیکن بہرحال پھر بعد میں اللہ نے اجازت دے دی تو یہ اس کے بعد ہے. اس کے بعد تم فدیہ لے کے چھوڑو, لیکن یہ کام اس وقت تک کرنا ہے حتیٰ تضع الحرب اوزارہا, یعنی خون ریزی, گردنوں پہ مارنا, اور یہ اس وقت تک کرنا ہے حتیٰ تضع الحرب اوزارہا, یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے, یعنی جنگ ٹھنڈی نہ ہو جائے. اور یہ کنایہ ہے کافر کو شکست نہ ہو جائے, وہ تسلیم نہ کر لے, وہ تمہارے سامنے جھک نہ جائے. اس کو کہتے ہیں کہ جنگ نے ہتھیار ڈال دیے. اللہ فرماتے ہیں ذالک, یہ ہے, ایسا کرنا ہے تم نے.